سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر۔ سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا ذکر کیا، جس میں ایک تو انہوں نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے بخشش مانگی جنہوں نے ایک عجیب قسم کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بے اعتمادی اور بے یقینی کا اظہار کیا۔ اور اس دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فوز و فلاح اور اچھی حالت طے کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا حصہ تو قبول کر لیا، ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، لیکن دوسرے حصے کے متعلق جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خاص رحمت بھی میری امت کے لیے ہی ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ رحمت خاصہ صرف آپ کی امت کے لیے نہیں بلکہ وہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس میں یہ چار شرائط پائی جائیں، چار چیزیں جس میں یہ پائی جائے گی، وہ چاہے آپ کا امتی ہو، چاہے آپ کے بعد آنے والے قیامت تک انسانوں میں کسی بھی نبی کا امتی ہو، تو جس کے اندر یہ چار صفات پائی جائیں گی، چار شرطیں پائی جائیں گی، وہ رحمت خاصہ کا مستحق ہوگا۔ اب یہ چار شرطیں کیا ہیں اور ان میں سے ہمارے اندر کون سی نہیں پائی جا رہی، ہم کوشش کر کے ان کو حاصل کریں تاکہ اللہ کی اس خاص رحمت کے ہم بھی مستحق بن جائیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں یہ چار صفات نصیب فرمائے۔ پہلی تین صفات اس سے پہلی آیات میں بیان ہو چکی۔ الذین یتقون، وہ لوگ جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، دوسری چیز جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری چیز والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تین شرائط جب نازل ہوئی تو یہود و نصارہ مطمئن تھے کہ یہ تین تو ہمارے اندر بھی پائی جاتی، تقوی کا راستہ بھی ہم اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ اور مال کا خرچ کرنا یہ بھی ہمارے اندر ہے، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان بھی ہمارے اندر ہے۔ لیکن جب اگلی شرط اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو آج کی پڑھی جانے والی آیت مبارکہ میں ہے، آج جس آیت کی تلاوت ہوئی، اس شرط نے ان کی گویا کہ اپنی صورتحال میں رہتے ہوئے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ اور میرے عزیز دوستو، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ناز کریں
کہ الحمدللہ یہ چوتھی شرط ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اللہ ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے۔ یہ چوتھی شرط کیا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون النبی الامی، یہ رحمت خاصہ کے مستحق وہ لوگ ہوں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس عظیم الشان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ نبی امی ہے، یعنی حضرت محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا یہ خاص رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چند صفات یہاں بیان کی۔ پہلی صفت تو فرمایا الرسول النبی، اور دوسری صفت فرمایا الامی، اور تیسری صفت فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اللہ کے عظیم الشان رسول ہوں گے، وہ نبی ہوں گے اور نبی امی ہوں گے۔ الرسول علماء نے لکھا ہے کہ اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ پاک تبلیغ رسالت کے لیے مبعوث فرمائے، اور نبی بھی وہی انسان ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کے لیے آئے۔ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجے، اور نبی وہ ہے جو جس کو اللہ تعالیٰ پہلے نبی علیہ السلام کی شریعت اور کتاب کے متعلق تبلیغ کا حکم ارشاد فرمائے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اس کی فہرست میں سب سے پہلے کون ہے؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس سلسلہ کے آخری کڑی اور سب سے آخر میں کون ہے؟ تو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری نبی میں ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس میں رسول کتنے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ 315 یہ رسول ہیں، باقی کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ تو ان 315 میں سے 4 عظیم الشان نبی علیہ السلام جن کو 4 بڑی کتابیں دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی، اور آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ میرے محترم دوستو، تو آپ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں۔ اور اگلی صفت ارشاد فرمائی الامی۔ الامی کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے یہاں اس کا معنی کیا جاتا ہے ناخواندہ، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ عرب کے لوگ اس بچے کو امی کہتے تھے جو ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، چونکہ ابھی اس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ امی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے کائنات میں کسی کو نہیں ملے۔ سب سے زیادہ
علم رکھنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا آپ کو یہ کہنا کہ آپ ناخواندہ ہیں یا آپ ان پڑھ ہیں، نعوذ باللہ، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ ہم شان اقدس کے قریب یوں کر سکتے ہیں کہ آپ وہ انسان ہیں کہ کائنات میں کوئی اس لائق نہیں جو آپ کا استاد اور معلم بن سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھانے، پڑھانے، سکھانے، علم عطا کرنے والا براہ راست کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ امی اس کو بھی کہا کرتے، چونکہ عام طور پر ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، حافظے بہت تیز تھے، بہت زبردست اللہ نے ان کو یادداشت عطا کی تھی، اس لیے وہ لکھنے پڑھنے سے زیادہ اپنے حافظوں پہ اعتماد کرتے تھے، اپنی یادداشت پہ اعتماد کرتے تھے۔ اس وقت کی دنیا میں کیسر و کسرا اور یہ تہذیبیں پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی، عرب کے سارے ہی لوگ ان کے مقابلے میں جو تعلیم تھی وہ صرف 2-3% تھی بس، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے یادداشت اور قوت حافظہ کمال کا عطا فرمایا ہوا تھا۔ پرانی سے پرانی باتیں بھی ان کو ایسے یاد ہوتی جیسے کل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنی حافظوں کے اعتبار سے بھی امی قرار دیا ہے کہ یہ امت اپنے حفظ اور یادداشت پر بہت اعتماد کرنے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن امت امیہ، ہم ساری امت ہی امیوں کی امت ہے۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک عظیم الشان رسول بھیج دیے، اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے، جن کو دنیا کہا کرتی تھی کہ یہ امی ہے۔ کائنات نے اگر زمین و آسمان میں کوئی بہترین اور خوبصورت ماحول دیکھا ہے تو وہ انہی امی لوگوں کا دیکھا ہے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ میرے محترم دوستو، ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں۔ جیسے ہمارے یہاں کسی شہر میں رہنے والے کو اس شہر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جنگ میں رہنے والا ہے تو کیا کہتے ہیں جی جنگوی، اگر کوئی کسی اور شہر میں رہنے والا ہے، لاہور کا رہنے والا ہے تو کیا کہتے ہیں لاہوری۔ تو اسی طرح جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے تھے ام القریٰ کی نسبت سے ان کو امی کہا جاتا تھا، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد اور مسکن، آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس لیے مکی ہونے کی نسبت سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سفارش پیش کریں گے کہ امتوں کا حساب شروع کیا جائے، تو بڑا عرصہ گزر چکا ہوگا، نہ معلوم کتنا وقت گزر چکا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس طویل عرصے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ نبی امی کہاں ہے، نبی امی۔ اس کو سن کر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم سب امت رکھنے والے امی نبی ہیں، یعنی امت سے امی کا لفظ نکالیں گے، چونکہ ہم امت رکھنے والے ہیں لہذا ہم امی ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں، وہ نبی امی جو سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی ایسی تجلی پڑے گی کہ جو کسی اور پر نہیں پڑے گی۔ اس تجلی کا اثر یہ ہوگا کہ میں سجدے میں گروں گا
اور سجدے میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد بھی کر سکے گی۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُود، اے اللہ آپ علیہ السلام کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اب فرماتے ایک طویل عرصہ گزر جائے گا اسی سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، پھر اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے عطا کریں گے، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ آپ کی سفارش پر پھر امتوں کا حساب شروع ہوگا۔ تو یہاں اس حدیث مبارک میں معلوم ہوا کہ امی امت سے ہے، چونکہ آپ علیہ السلام سارے نبیوں میں سب سے بڑی امت رکھنے والے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تزوج الودود الولود، ان عورتوں سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی اور بڑے زیادہ بچوں کو جنم دینے والی ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 120 صفحے ساری امتوں کی ہوں گی، جن میں 80 صفحے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ یہ امت بڑی مرحوم اور رحمت والی امت ہے، اللہ ہمیں بھی قیامت تک اس امت مرحومہ میں شامل رکھے۔ تو فرمائے کہ آپ علیہ السلام جو نبی امی ہیں، اور اگلی صفت یہ بیان کی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہے جس کو یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس بھی تورات میں اور انجیل میں۔ اس صفت کا وضاحت اور اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آپ علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اللہ اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک